فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج گلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں معزز سامعین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء و بعد دعا ہے رب خالق کائنات صحیح سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے صدقہ اپنے محبوب کریم دا آپ دی ولادت با سعادت دا ہر کسے نو شیطان دے شر فتنے تو محفوظ فرمائے نبی علیہ السلام اللہ دی سب دیاں ساریاں نعمتاں تو سب تو بڑی نعمت آپ علیہ السلام ساری دنیا جانتی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو دا دن اہل سنت و جماعت کنی خوشی دے نال مناندے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا کہ بے شک تواڈی طرف اللہ دا نور اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین عطا فرمائی ہے تساں جیڑی بھی تفسیر کھولو گے کسی بھی عالم دی تشریح پڑھو گے ہر کتاب کے اندر تانوں نور تو مراد نبی علیہ السلام لے آئے جاتے ہیں نور تو مراد کون ہے نبی علیہ السلام کے کتاب ہے مبین تو مراد قرآن مجید ہے تساں تفسیر عزیزی پڑھو تفسیر طبری پڑھ لو تفسیر قرطبی پڑھ لو کوئی بھی تفسیر پڑھو ہر تفسیر دے اندر نور تو مراد اللہ دا پاک محبوب لیا گیا ہے اور کتاب مبین تو مراد اللہ دا پاک کلام لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو نور بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو نور بنا کے بھیجا ہے جدو کوئی بندہ آندا ہے تو ان کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تو کون ہے کدھر آیا ہے کون ہے تینوں کنے بھیجا ہے تے کنہ والا آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں نو اس آیت کریمہ دے اندر واضح فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تساں کون ہو فرمایا میں نور ہوں یا رسول اللہ تساں کن دی طرفوں آئے ہو فرمایا من اللہ دی طرفوں آیا کنہ دی طرفوں آئے ہو فرمایا تہاڈی طرف آیا تو جڑا ایمان والا ہے
جڑا درد عشق رکھن والا ہے وہ ہر حالت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد خوشی دے نال مناتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو دوویں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو بھیجا ہے تواڈی طرف رحمت بنا کے۔ یاد رکھو بھیجا انہوں جاندا جڑا پہلے موجود ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دا محبوب اس وقت بھی موجود سی جدو کائنات دا ذرہ بھی نہیں سی بنیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تو پہلے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ میرا محبوب رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، میرا محبوب لوگاں نو ڈر سنان والا بنا کے بھیجا ہے، میں اپنے محبوب نو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان مبارک دے اندر ہی نازل فرمایا ہے۔ تو سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو کس وقت بنایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تو اساں اپنے دلاں نو منور کرنے ہاں تے نالے پتہ کرنے ہاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نور مبارک کس وقت پروردگار نے بنایا ہے۔ ذرا محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے، ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آیا کہ عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنان تو پہلے کیڑی چیز نو بنایا، کیڑی چیز نو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے؟ پروردگار نے زمین بنائی، آسمان بنایا، جنت بنائی، دوزخ بنائی، اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے، ہوا بنائی، ہنیری بنائی، ہر چیز بنائی، لیکن انہاں ساریاں چیزاں تو پہلے کیڑی چیز نو بنایا ہے؟ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من النور ہی، فرمایا جابر سن لے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو پہلے پروردگار نے میرے نور کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنان تو پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو بنائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی نے فرمایا من النور ہی، اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا ہے۔ کوئی چیز نہیں بنی، کوئی چیز ماضی وجود وچ نہیں آئی، سب تو پہلے پروردگار نے اپنے محبوب کریم دے نور پیدا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، کوئی بندہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور چوں اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دے نور چوں کوئی فرق نہیں آیا، وہ بے ایمان ہی ہوئے گا جڑا اللہ دے نور نو اتنا محتاج سمجھ لوے۔ قرآن مجید کے اندر آیا ہے جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دا جسم اقدس تیار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی روح اندر حضرت آدم علیہ السلام اندر روح کی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح فرمایا ہے کہ میں اپنے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھوکی۔ اتنے کوئی بندہ بدبخت ہوئے گا جڑا کہ آپ سونے دی روح فرق پہ گیا یا اللہ تعالیٰ دے نور مبارک نو فرق پہ گیا، نہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات نو چمکان والا ہے، رب سونے دے نور کو کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ ذرا محبت ذرا اونچی آواز میں بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پاک نبی علیہ السلام فرمایا اے جابر سن لے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بنائی، نہ چند بنایا، نہ تارا بنایا، نہ آسمان بنایا، نہ زمین بنائی، نہ ہوا بنائی، نہ پانی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، نہ کوئی جانور بنیا، نہ کوئی پرندہ بنیا، نہ کوئی انسان بنیا، ہر چیز تو پہلے پروردگار نے میرے نور کو ہی پیدا فرمایا ہے۔ نہ لوح نہ کرسی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی، سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم دے نور پیدا فرمایا۔ میاں صاحب بڑی سونی ترجمانی کی، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔
آپ فرماندے نے فرمایا نہ آدم نہ لو نہ کرسی نہ آدم نہ لو نہ کرسی نہ ہوئے چند ستارے پر ہو تو بھی نور محمد والا دیندا سی چمکارے پر ہو تو بھی نور محمد والا دیندا سی چمکارے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنے محبوب کریم علیہ السلام میاں صاحب اہل سنت و جماعت دے صوفی بزرگ نے آپ نے بھی یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم نہیں سی بنایا، نہ چند نہ تارے، کوئی چیز تخلیق نہیں سی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنے محبوب کریم دے نور مبارک کو پیدا فرمایا اول ما خلق اللہ نور ہی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے میرے نور نو پیدا فرمایا۔ ذرا محبت اندر اچھے بانا بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی روایت سنو، حضرت پاک علی مشکل کشا تو روایت حضرت پاک علی مشکل کشا تو حضرت امام حسین روایت کیتی ہے، حضرت امام حسین تو حضرت امام زین العابدین روایت کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پیدا تخلیق جو فرمایا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تو بھی 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ میرے نور پیدا فرمایا ہے۔ راوی کون ہے؟ پاک علی مشکل کشا۔ راوی کون؟ انہوں نے روایت کنا کیتی ہے پاک حسین نے، پاک حسین روایت کنا کیتی حضرت امام زین العابدین نے، انہیں ڈاڈے راوی نبی علیہ السلام کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے 14,000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کروں تو پہلے اللہ تعالیٰ میرے نور پیدا فرمایا۔ ذرا محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس تو بھی زیادہ عمر والی حدیث سنانا، ذرا محبت نہ ذرا اچھے بانا بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر جبریل امین آئے، آپ کے سامنے بیٹھ کے میرے پاک نبی نے فرمایا اے جبریل دس تیری عمر کنی ہے، دس تیری عمر کنی ہے؟ جبریل امین عرض کر لگے یا رسول اللہ کوئی اندازہ کوئی نہیں کنی عمر ہے، کدی حساب نہیں کیتا میری عمر اللہ تعالیٰ نے کنی بڑھائی ہے، میری عمر کنی ہو گئی ہے؟ پاک نبی فرمایا اے جبریل کوئی اندازہ ہوئے، اندازہ لا، اس اندازے دے مطابق میں کوئی ایسی چیز یاد ہوئے۔ حضرت جبریل امین عرض کر لگے یا رسول اللہ سونیا میں چوتھے جنابے والا چوتھے حجاب دے اندر ایک ستارہ نکلدا ہوندا سی، ایک ستارہ نکلدا ہوندا سی جنوں جڑا 70,000 سال بعد نکلدا سی، انہوں میں 72,000 مرتبہ ویکھیا، جڑا 70,000 سال بعد تارا نکلدا سی انہوں میں 72,000 دفعہ ویکھیا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا اے جبریل اگر تو ستارہ ویکھ لوے انہوں پہچان لوے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس ستارہ بڑی دفعہ ویکھیا 72,000 دفعہ ویکھیا ہے، حضور ویکھ دے پہچان لواں گا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنی دستار مبارک اپنی پیشانی تو ہٹائیے تے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، فرمایا من رب العالمین دی عزت کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ستارہ میں نے ہی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین نے بھی زیارت کی تھی، یا رسول اللہ آپ دی نور مبارک اللہ تعالیٰ نے اتنا پہلے پیدا فرمایا ہے، تو عزیزان اکرامی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام اس امت واسطے نعمت
بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بھیجا کہ اس امت نو گمراہیوں وچ میں کٹ دیواں۔ پاویں ربی الاول شریف نو ولادت ہے، پاویں 9 نو ہے، پاویں کوئی 8 نو مندا ہے، لیکن ساڈی دعوت ہے ہر بندہ مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد مناوے۔ تاں واسطے اسی آکھنے ہاں اج آیا سلطان عرب دا جی، اج آیا سلطان عرب دا، مل کے پڑھ لو اج آیا سلطان عرب دا جی، اج آیا سلطان عرب دا، مالک بن کے بہرو بر دا، اج آیا سلطان عرب دا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اج آیا سلطان عرب دا جی، اج آیا سلطان عرب دا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اج آیا سلطان عرب دا، مالک بن کے بہرو بر دا، اج آیا سلطان عرب دا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو واضح ہو گیا۔ میں 4 حدیثاں جناب کے سامنے پیش کیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو ساری کائنات بنان تو پہلے، سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی والدہ، جنہ دی ماں ورگی ماں کوئی نہیں۔ آپ فرماندیاں نے فرمایا جی تو نبی علیہ السلام میرے شکم اطہر دے اندر آئے نا، آپ فرماندیاں نے مینوں باقیاں عورتاں دی طرح بوجھ محسوس نہیں ہویا، مینوں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ فرمایا میرے جسم وچوں خوشبو آندی سی۔ سبحان اللہ۔ جی فرماندیاں میرے جسم وچوں خوشبو آندی سی۔ آپ فرماندیاں نے فرمایا جدوں میں عورتاں دے نال پانی لین واسطے کنویں تے جانا، لوگ عورتاں نے اپنے کڑے اٹھا لینے، میں بھی اپنا گھڑا اٹھانا۔ آپ فرماندیاں نے جدوں میں کنویں دے اوتے کھوہ دے اوتے جانا، جدوں کھوہ دے اوتے جانا باقی عورتاں نے پانی بھر لینا، باقی عورتاں اپنا پانی بھر کے جاندیاں نے، جدوں میری واری آندی ہے پانی آپے اوتے آ جاندا ہے، میں اتوں ہی پانی بھر لینی ہاں۔ آپ فرماندیاں نے میرے کول خوشبو آنی شروع ہو گئی، لوگوں نے مینوں آکھنا کہ آمینہ تیرے خاوند دا انتقال ہویا ہے، تو خوشبو لانی۔ آپ فرماندیاں نے میں خوشبو نہیں لاندی، جدوں دا میرے شکم اطہر دے اندر سونا جا لال آیا ہے، میرے جسم وچوں آپے خوشبوئاں دے ہلے پیاندے نے۔ گرامی جی دعا کالے صلوات و سلام دی آمد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شکم اطہر دے اندر ہوئی ہے۔ آپ فرماندے نے میرا دن بدلتے گئے، میرے راتاں بدلدیاں گئیاں، میرے اوتے ہور دن با دن ہور رنگ چڑھدا گیا۔ آپ فرماندے نے میرا دن بھی بدل گیا، رات بھی بدل گیا، میرا جسم بڑا ہوڑا محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ آپ فرماندے مینوں عورتاں باقیاں عورتاں دی طرح کوئی تکلیف کوئی نہیں، مینوں کوئی پریشانی کوئی نہیں، مینوں کوئی دکھ کوئی نہیں، مینوں کوئی تکلیف کوئی نہیں، میں بڑا سکون محسوس کر رہی ہوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا وقت قریب آیا ہے، میں ایک کمرے دے اندر موجود ہاں، میرے کول کوئی دوسرا کوئی نہیں، میں کی ویکھنی ہاں۔ آستا میرے کمرے دا دروازہ کھلیا ہے، ایک اماں جی اندر آئیاں نے جنہاں دا قد بڑا لمبا کھجوراں دی طرح لمبا ہے، پھر دوسری اماں جی داخل ہوئیاں، پھر تیسریاں آئیاں، پھر چوتھیاں آئیاں۔ آپ فرماتے ہیں جدوں میں انہاں بیبییاں نوں ویکھیا میں پریشان ہو گئی، اب بیبییاں کون نے؟ لیکن انہاں وچ ایک مائی بولی ہو کہن لگی پریشان نہ ہو، گھبرانا اے آمنہ گھبرانا، میں عام بیبی نہیں، میں اماں حوا۔ سبحان اللہ۔ بیبی کوئی نہیں، میں اماں حوا وا، میں ساری امت سارے بندیاں دی ماں وا۔ عزیزان گرامی دعا حضرت اماں وا کہن لگے جڑی دوسری بیبی ہے
ابھی کوئی عام بی کوئی نہیں. فرعون دے گھر والی آسیہ فرعون دے گھر والی آسیہ آسیہ کون آسیہ جدو جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے آپ نو صندوق دے اندر پا کے ڈرے نیلم دے اندر پائے جناب والا جڑا صندوق جناب والا کنارے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو صندوق نو ویکھیا فرعون دے محل دے نال کے صندوق لگ گیا. آپ نے اس صندوق نو اٹھایا ویکھیا ایک وچ سونا جلال موجود ہے. آپ نے ویکھنے فرمایا آ جڑا بچہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے جدو اتنی گل کیتی ہے پروردگار لفظ بڑے پسند آئے. پروردگار نے ایمان دی دولت نال نواز چھڈیا ہے. سبحان اللہ. پروردگار نے ایمان دی دولت نال نواز چھڈیا. عزیزاں نے گرامیوں جڑا فرعون ہے او طرح طرح دے ظلم کردا ہے طرح طرح دے تشدد کردا ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ہتھاں وچ میخالا چھڑدا ہے چاٹی رکھ دیندا ہے اوتے جناب والا حضرت آسیہ پروردگار دی بارگاہ درد کردیاں نے پروردگارا میں کچھ نہیں منگدی میں صرف یہ منگنیاں پروردگارا مینوں جنت دے اندر گھر بنا وہ بھی اپنے کول گھر بنا دے. پروردگار نے فرمایا اے آسیہ پھر اپنی اکھاں نال ویکھ لویں. حضرت آسیہ فرماندیاں نے میں کی ویکھنی آسمان دے سارے پردے میری اکھاں تو دور ہو گئے نے. میں کی ویکھنی میں جنت دے اندر داخل ہو گئی ہاں. سامنے ایک محل بنیا ہے اوتے لکھیا ہے فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ دا گھر ہے. آپ فرماندیاں نے اللہ تعالی نے گھر بنا چھڑیا. پروردگار نے فرمایا ہن آسیہ طلب کیا کرتی ہے میرے کول گھر جاندی ہے. پروردگار فرمایا میرا کول کوئی نہیں میں وحدہ لا شریک میرا مکان کوئی نہیں میری تھان کوئی نہیں میری رہن دی جگہ کوئی نہیں. لیکن پروردگار فرمایا آسیہ تیری بھی خواہش سب پورا کران گے. جدو آخر زمان نبی علیہ السلام جنت دے اندر تشریف لے کے آن گے اساں تینوں اپنے محبوب دی گھر والی بنا دیواں گے. جڑا ساڈے محبوب دے کول رہ جاوے گا انج سمجھے پروردگار دے کول ہی رہ جاندا ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو آگے دادا سنے کہ جنت اندر نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ بننا ہے. جناب والا دنیا کے اندر نبی علیہ السلام دی دائی بھی بن کے آئیاں. ہن جڑی چوتھی بی بی جڑی تیسری بی بی ہے وہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی. جناب والا جڑی چوتھی بی بی حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گھر والیاں. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ جناب والا جدو آپ چارے تشریف لے کے آ گئیاں نے جدو چارے آ گئیاں نے اگر آپ فرماندیاں نے ایک مائی میرا سر دبان لگ پئیاں ایک مائی میرے ہاتھ دبان لگ پئی ایک مائی میرے پیر دبان لگ پئی. جناب والا ایویں مصروف ہو گئیاں. آپ فرماندے مینوں پیاس لگی ہے مینوں تھوڑا جا بوجھ محسوس ہویا ہے. میں کی ویکھیا ایک پرندہ سفید رنگ دا پرندہ آیا ہے. جناب والا ایک پیالہ لے کے آیا ہے. اس پیالے دے اندر شربت میں پیالے نو پیتا ہے اور دودھ نالوں زیادہ سفید ہے شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے. آپ فرماندیاں نے میں اس شہد ورگے جڑا پیالہ سی اونوں پیتا ہے. جدوں پیتا ہے میرے سارے دکھ میرے ہر سارے غم میرے سارا بوجھ میرا دور ہو گیا ہے. جناب والا فرماندے نے اون وقت آ گیا میرے پاک نبی علیہ السلام دی آمد دا ویلا آ گیا. دن جا رہا ہے جناب والا دن آ رہا رات جا رہی ہے تارے جا رہے ہیں دن دیاں کرنا آ رہی نے. جناب والا فرماندیاں نے نبی علیہ السلام دا ظہور ہو گیا. نبی علیہ السلام دا جو ظہور ہوئے ہر چیز کائنات ہی خوش ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تارے غیر اڑیک دے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
آقا علیہ السلام تشریف لے کے آگے ہر چیز خوش ہو گئی، ہر چیز چہمکان لگ پی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گھر دے اندر پتر ونڈے۔ پیر باہو نے بڑی سونی ترجمانی کی، آخری شعر جا رہا تھا محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر باہو فرماندے نے فرمایا چڑھ وچنا تو کر تارے ذکر کریں دے تیرا تیرے جے چن سین چڑھ دے ویکھے سانو سجنا باج سانو مدنی باج ہنیرا جتھے چن او ساڈا چڑھسی اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا جس دے پچھے اساں جنم گوایا باہو یار ملے ایک پھیرا سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام میں جناب دا آپ دا میلاد سنایا ہے، انشاءاللہ محفل بھی ہوئے گی تو اگلے جمعے میں اس تو اگے نبی علیہ السلام کی جو آمد ہوئی اللہ تعالیٰ نے کیڑیاں گمراہیاں تو امت نو کڈن واسطے نبی علیہ السلام نے بھیجیا، ایڈی بڑی نعمت بھیجی تاکہ پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو کس مقصد واسطے دنیا تے بھیجیا، لوگاں نو کس راہ تے لان واسطے بھیجیا، کہ اسی وہ راہ چھڑتے نہیں بیٹھے جس راہ تے نبی علیہ السلام سانو لان واسطے آئے سن۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک آپ علیہ السلام دی سیرت مبارکہ تے پڑھاواں گا، تو دعا اللہ تعالیٰ تمام نے سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ